بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم معاملات ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے خلاف درخواست عدالت میں۔ ایمان مزاری صاحبہ کی جانب سے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کل ان کے ٹویٹس جو اپنی پریس کانفرنس میں شو کیے تھے، اس کے بعد یہ ایمان مزاری صاحبہ کا ایکشن یہ عدالت میں ہوا۔ اس کے بعد استغاثہ کو نوٹس کیا گیا، لیکن ان تمام چیزوں پر اور پاکستان تحریک انصاف کراچی کے حوالے سے سہیل آفریدی، سی ایم سہیل آفریدی کے دورے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلے کچھ بہت اہم خبریں ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اور کل رات ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو دوپہر میں پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو کل رات ہمارے سامنے چیزیں آئیں جن کا آنا ایکسپیکٹڈ تھا، وہ کیا ہوئیں آپ خود دیکھ لیجئے۔ میں نے 3 سے 4 پروگرامز جہاں پاکستان تحریک انصاف کے مہمان موجود تھے ان کو دیکھا۔ ان پروگرامز میں کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ان مہمانوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے جو باتیں کی گئیں، جو الزامات لگائے گئے، ان پر جب بات کی تو کیا ہوا؟ بیپ ہوا، میوٹ ہوا، ان کی آواز جو ہے وہ نہیں سنائی گئی۔ اب اگر آپ کو میں ان تمام چیزوں میں سے جو مختلف چینلز پر ہوں گی، 3 سے 4 جگہوں پر تو میں نے دیکھی، ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو یہ مثال جو ہے وسیم بادامی صاحب کی شو کی ہے۔ محمد مالک صاحب موجود تھے، اختیار ولی صاحب موجود تھے، کابینہ کا حصہ ہیں، مشال یوسفزئی موجود تھیں۔ وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے گفتگو کے حوالے سے جواب دے رہی تھی۔ وسیم بادامی صاحب ان سے سوال کر رہے تھے۔ کیا ہوا ذرا خود آپ سنیے، دیکھیے کہ وہاں پر جہاں یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں وہاں پر ہوا کیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ افغانستان میں حکومت آئی ہے، وہ حکومت ایک نامنہاد حکومت ہے، وہ ایک قبضہ گروپ ہے، وہ افغان طالبان ہے، اور وہ یہاں پر اپنی ایک شاخ ٹی ٹی پی کو امپاور کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ٹیررزم کرتی ہے۔ آپ کیوں صوبے میں حکومت ہے؟ تو میں یہیں سے سوال شروع کرتا ہوں۔ یہ جو اینٹی ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی، آپ اس کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ سمجھتی ہیں آپ کی جماعت اور آپ مشال صاحبہ؟ بہت شکریہ بادامی صاحب، ہم بالکل سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے شفیع جان صاحب کی طرف کوئی 25-30 منٹ نہیں لیا، بلکہ سیکنڈ میں نہیں لگا۔ ویری کلیئر اباؤٹ جی، اور میں شروعات یہاں سے کروں گی کہ آج کی جو پریس نامناسب ہوئی ہے، اور میرے خیال سے آج حلف سے اور اس پہ کورٹ مارشل، یہ ڈائریکٹ افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ایک ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ایک صوبائی حکومت کو ہٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان عمائدین کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اور آج تو مشال صاحب کوئی اس اعتبار سے تو پولیٹیکل بات بھی نہیں ہوئی، پچھلی پریس کانفرنس میں تو وہ بھی تھا نا۔ آج تو ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اور اسٹیٹ کہہ رہی ہے، فوج کہہ رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس بارے میں، اور یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے۔ میں اسی طرف آؤں گی۔ بادامی صاحب ہمیں بتائیں، بارڈر نہیں، وہ کھڑے نا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں جو کرنا ہے، لیکن آپ بیانیے میں یہ بتائیں جی یہ آئے کہاں سے؟ ہمیں جواب یہ چاہیے، سب سے پہلا جواب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آئے کیسے؟ عمران خان کے دور حکومت کے 3.5 سال میں امن تھا، اور اب امن کیوں نہیں ہے؟ 1.5 منٹ کی گفتگو ہے، اور اس 1.5 منٹ کی گفتگو میں کوئی 6 بار بیپ ہوا ہے، اور یہ مشال یوسفزئی ہیں جو بہت ہارڈ ہٹنگ گفتگو نہیں کرتی۔ یہ شفیع جان، سہیل آفریدی، اقبال آفریدی نہیں ہیں، تو ان کی گفتگو اس طرح سے ہمارے سامنے آیا کہ وہ بیپ ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں۔ سہیل آفریدی صاحب آج جب وہ ایک یونیورسٹی میں کانوکیشن میں موجود تھے تو انہوں نے یہاں گفتگو کی اور کہا کہ نیتوں میں فرق ہے، صرف عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ملٹری آپریشن کے مناظر دیکھ چکے ہیں، دوبارہ ملٹری آپریشن کے مناظر دیکھنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے۔ مجھے بہت برا لگا جب کل پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کو دوبارہ دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا، بند قبروں کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں، ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، 22 آپریشن، 14,000 ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے۔
ہم نے نشاندہی کی دہشت گردانیں، اور یہ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف والے مسلسل بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 7 جولائی 2022 وزیر داخلہ کا ٹویٹ بار بار میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں، کس طرح سے ہوئیں، کیا کیا گیا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب انہی حالات کی بات کرتے ہوئے کہ آپریشن میں کیا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن کے نتیجے میں اگر ایک گھر میں 5 مرد تھے، 5 جان سے گئے، کولیٹرل ڈیمیج ہوا، وہ نشانہ بنے، دہشت گرد نشانہ بنے اور وہ بھی نشانہ بنے۔ 10 شہادتیں ایک ایک گھر میں ہوئی، شہری شہادتیں۔ سہیل آفریدی یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی آفریدیوں میں بھیک مانگنے والے نہیں دیکھے تھے، لیکن پھر تکلیف ہوتی ہے جب ایسی چیزوں کے بعد بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے کیا کہا ذرا دیکھیے۔ تباہ ہوئی ہے وہ تو ایک طرف، لیکن 2 دن کے نوٹس پہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے، اپنے گھر چھوڑ کر ہم باہر آئے تھے پہلے آپریشن میں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے، تو یہ قربانی ہم دے دیتے ہیں۔ میں چونکہ افریدی ہوں اور میں آپ کو یہ وصول سے کہتا ہوں کہ ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے پورے افریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت۔ لیکن 25 سے جب ملٹری آپریشن ختم ہوا تو ڈرون اٹیکس میں، جیٹ ہتھیاروں کی بمباری میں، دہشت گردوں کے خودکش حملوں میں ہمارے ایک گھر میں اگر 5 مرد تھے تو 5 شہید ہوئے، 10 مرد تھے تو 10 شہید ہوئے، 20 مرد تھے تو 20 شہید ہوئے، صرف عورتیں رہ گئی۔ لیکن جب میں ابھی سڑکوں پر اپنے ان بہنوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہمیں برا لگتا ہے۔ اس کے کنسیکوینسز ہم دیکھ چکے ہیں، ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اسے، لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار قربانی دی، ہم پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو بنیادی بات ہے نا سہیل آفریدی نے یا دیگر لوگوں نے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم بند کمروں کے فیصلوں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ہماری تجاویز کو شامل کیا جائے۔ اور یہ جو بار بار کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت ایک رکاوٹ ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو جرگے کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ پورے صوبے کا فیصلہ ہے، اس جرگے پر عمل درآمد کر لیجئے۔ اور اگر کوئی یہ بار بار کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی یہ حالات ہے، تو خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو افغانستان سے جڑا ہوا ہے، خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو ریفیوجیز کے آنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ ریفیوجیز آئے اور اب بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ ڈی جے ایس پی صاحب کی بات ٹھیک ہے، دہشت گرد عناصر آ رہے ہیں، دہشت گرد عناصر حملے کر رہے ہیں، فوجی جوان اور آفیسرز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو اسی لیے خیبر پختونخوا کی یہ حالات ہیں۔ had the Punjab been over there where خیبر پختونخوا is، تو یہ خدا نخواستہ پنجاب کے حالات ہو سکتے تھے۔ پنجاب کے بارڈرز سے انفلٹریشن نہیں ہو رہی، تو اس لیے یہ حالات نہیں ہیں۔ اور یہ جو افغانستان کے لوگ، وہاں کی حکومت کا جو رد عمل آیا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، اور یہ جو غیر ذمہ دارانہ تھی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اس بات سے تو ہم سب واقف ہیں، اور پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آتے ہیں، ان سے لڑائی بھی ہوتی ہے، ان کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ افغان حکومت جھوٹ بول رہی ہے، وی آل نو دیٹ، تو یہ تو حقیقت ہے۔ اب اس وقت خیبر پختونخوا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تجاویز کو شامل کرتے ہوئے کولیٹرل ڈیمیج کو کم، اچھا زیرو بھی نہیں ہو سکتا، کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم کیا جائے۔ اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ایگزیکیوشن ہے وہ آرمی کا کام ہے، محکمہ دفاع کا کام ہے، اس کے بعد جو برجنگ کا کام ہے، اور یہ وہ برجنگ نہیں ہے جو سڑک پہ برج بن جاتا ہے، یا جب فوج بناتی ہے تو ٹینک وینک گزارنے کے لیے برج بنتا ہے، جو گیپس برج کرنے کا کام ہے وہ حکومت کا کام ہے، وہ کمیونیکیشن کا کام ہے، وہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام ہے۔ وی آر آن پیپر ہم ایک ڈیموکریسی ہیں، جمہوریت ہیں، آف دا پیپل، فور دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ گراؤنڈ پہ بھلے نہ ہو اور انفارچونیٹلی نہیں ہے، لیکن ہم ایک جمہوریت ہیں، تو اس جمہوریت میں یہ عطا تارڑ کا کام ہے، یہ منسٹرز کا کام ہے۔ اگر
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ का काम है। ये इसमें कुछ लीगल चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो ये आजम नजीर तारड़ का काम है, ये बैरिस्टर अकील का काम है। डीजीएसपीआर का काम नहीं है कि डीजीएसपीआर साहब, अच्छा डीजीएसपीआर साहब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो नंबर्स देने की हद तक और जो ऑपरेशन के नताइज हैं, ऑपरेशन की जरूरत क्यों है, इस हद तक तो ठीक है। बट अगर एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों के बयानात चलाने हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपकी पॉलिसीज क्या हैं, और फिर सिर्फ एक जमात जो है वो सिंगल आउट हो जाए, तो ये डीजीएसपीआर का काम नहीं है। इसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब ये किया जाएगा तो जिस जमात को सिंगल आउट किया जा रहा है वो जमात जवाब देगी। उस जमात का जवाब जब होगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले के बारे में होगा, तो फिर दोबारा आर्मी टारगेट होगी और आप कहेंगे तुम आर्मी पे हमला करते हो। ये काम ख्वाजा आसिफ कर लें, ख्वाजा आसिफ साहब ये काम कर लें तो नून लीग पे जब आएगी बात, डीजीएसपीआर साहब जब सामने आएंगे तो जवाब डीजीएसपीआर साहब को दिया जाएगा, आईएसपीआर को दिया जाएगा। अल्टीमेटली जवाब में मुखातिब होगी फौज। ये होना ही नहीं चाहिए, ये काम वजीर दिफा करें। तो नून लीग चूंकि इस मामले में फेल होती है बार बार, इसलिए भी ये हमें नजर आता है कि ये नून लीग से नहीं हो पा रहा, आना पड़ता है महकमा दिफा के अहलकारों को, और फिर ये सूरत हाल होती है जो अनफॉर्चुनेट है मगर होती है। आखिरी चीज जाते जाते मैं आपके सामने रखूं और उसके बाद कराची वाले मामले पर बात। ट्रंप ने क्या कहा है वेनेजुएला के तेल के मामले पर? हमारे यहां कुछ अजमल जामी ने टर्म बहुत अच्छी इस्तेमाल की, नीम अमरीकी दानिश्वर, वो कहते नहीं जी ये तेल का मामला नहीं है। तो ट्रंप ने खुद कहा है, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द इंटरिम अथॉरिटीज इन वेनेजुएला विल बी टर्निंग ओवर बिटवीन 30 and 50 million barrels of high quality, तेल का मामला है, sanctioned oil to the United States of America. This oil will be sold at its market price and the money will be controlled by me. The money will be controlled by me. Trump will control the money. अच्छा, ये बंदा सीधी बात करता है, गलत बात भी करता रहेगा तो कोई ढके छुपे लफ्जों में नहीं, ऐसा है, यानी वो होता ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये करेंगे, आहो कर लो जो करना है। तो ट्रंप ने वो बात उसी तरह से की, कहता है कि as president of the United States of America to ensure it is used to the benefit of the people of Venezuela and the United States. वेनेजुएला का तेल है, it is used for the benefit of the people of Venezuela and the United States. फिर आगे वो कहता है, I've asked Energy Secretary Chris Wright to execute this plan immediately. It will be taken by storage ships. सारा प्लान भी बता दिया. It will be taken by storage ships and brought directly to unloading docks in the United States. तो ये ट्रंप का प्लान है। ट्रंप ने सारा का सारा प्लान हमारे सामने रख दिया है। अब सीएम आफरीदी के दौरे कराची पर बात, उसके बाद खत्म। सोहेल आफरीदी साहब कराची आ रहे हैं, प्लान आपके सामने आ गया कि कहां कहां जाएंगे, कारकुनों से मुलाकातें, जो असीरान थे 9 मई के उनके घर जाना, मुलाकातें वगैरह, ये सब कुछ होने जा रहा है इस दौरे में। सहाफियों से 1 से 2 इंटरेक्शन होंगे वगैरह वगैरह। अब मैंने जो आपके सामने बात की थी, जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कराची में दोनों धड़ों के, और मैंने दोबारा पहले भी बताया था, अब भी बता दूं आपको, मैं ये नहीं कहता कि सईद आफरीदी साहब, अमजद आफरीदी साहब, अताउल्लाह साहब, उनके साथ मौजूद उर्दू स्पीकिंग कराची के टिपिकल लोग ये पख्तून चेहरा हैं, ये मैं नहीं कहता। ये इल्जाम है उनके कराची में उस ग्रुप का जिसे बड़ी हद तक मुखालिफ ग्रुप पेंट किया जाता है दोनों जानिब से इस वक्त। और इन लोगों का ये कहना है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, ये इनकी डोरियां एस्टैब्लिशमेंट हिला रही है। जो ऑफिशियल ग्रुप है हलीम आदिल शेख और उनके साथी, दोनों के एक दूसरे पर इल्जाम हैं। लेकिन इस वक्त दोनों ने एक बात अच्छी की है, एक बात अच्छी की, अंदर कुछ प्रॉब्लम्स अब भी मौजूद हैं। वो बात यह कि जी मिलकर चल लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी नहीं करते। जो मैंने आपको बताई थी बातें कि 2 अहदेदारान की बातें हैं, एक मीटिंग में हुई है, वो मीटिंग के अंदर हुई, क्या उन्होंने पब्लिकली अभी इन सब चीजों को कर दिया? तो वो लीक्ड गुफ्तगू थी, वो मैंने आपको बता दी थी। हां, अच्छी बात यह है कि दोनों ने कहा कि ये हमारा दौरा है, हमारी जमात का दौरा है, हमारी जमात के कायद के लिए दौरा है, मिलकर चलेंगे, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। और
یہ چونکہ آفیشیل گروپ کی طرف سے آیا ہے تو حلیم عادل شیخ صاحب کے جنہوں نے بڑی موبلائزیشن کی ہے گروپ کے اس پلان کے بارے میں عطا اللہ صاحب کا، سعید آفریدی صاحب کا، ان کے دوستوں کا جو گروپ ہے جو اگین عمران خان رہائی تحریک میں بڑی اچھی موبلائزیشن کرتا ہے، انہوں نے اس پلان کے بارے میں they've spoken no words against it. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، آفیشلی یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ باقی مجھ سے بہت زیادہ اس سلسلے میں رابطہ واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، پرسنلی ہو رہا ہے، فون پہ ہو رہا ہے، تو میرے پاس جو خبر تھی میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ دیکھیے پالیٹکس میں پالیٹکس مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، غیر سیاسی عناصر کا خاتمہ ہو، یہ آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے، میرا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ جمہوریت ایسی ہوتی ہے، جمہوریت غیر سیاسی عناصر کے ہاتھوں چلائی جائے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ظاہر کی فسطائیت ہے اور یہ عسکریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آخری چیز، مجھ تک جو چیزیں پہنچی ہیں ان میں مجھے کسی بھی انڈیویجول سے، میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ کور اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ وہ ریلیونٹ جماعت ہے، اور ان کے رہنما عمران خان صاحب سیاسی مقدمات میں میری رائے میں مقید ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ حکومت، یہ سسٹم عمران خان صاحب تک ایکسس ٹو جسٹس روک چکا ہے۔ اب مجھ تک جو چیزیں پہنچی ان میں ایک صاحب ہیں، ان کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کسی امین سے کوئی گاڑی لے چکے ہو اور اس کی گاڑی یوز کر رہے ہو رینٹ کار والے کی، آپ پر چھوٹے چھوٹے عہدے داروں سے 25-25 لاکھ کی کرپشن کے تو الزامات ہیں، 10-10 ہزار روپے کی کرپشن کے آپ پر الزامات ہوں، آپ پر الزامات ہوں، آپ کے اوپر 3 سے 4 FIR ہوں، پارٹی کی ایک انکوائری کے نتیجے میں ایک عورت کے گھر پر قبضہ آپ پر ثابت ہو چکا ہو، اس کے علاوہ آپ کے دیگر معاملات ہوں، آپ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات میں سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہوں، تو پھر آپ مسائل کی وجہ ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں مرد ہوتے ہوئے بھی ام الخبائث ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں۔ آپ کے اتنے معاملات میں کیوں جانوں اور آپ پہ مجھے کیوں بات کرنی ہے؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو ان تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جتنا جلدی کر لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اتنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دورے کے موقع پر کچھ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لوگوں پر الزام تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے وقت مارا پیٹا گالم گلوچ کی، کیا یہ سب کچھ دوبارہ کرنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ بھی کر لینا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔